اب آتے ہیں اسی قرآن سے ہی ایک اور آیت سے الصلاۃ کو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے سورہ النساء، اس کی آیت نمبر 103 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اچھا، اس آیت کے تراجم و تفاسیر کیا کیے جاتے ہیں ان سے قطع نظر، وہ آپ بعد میں خود جو ہے وہ موازنہ کر لیجئے گا، آپ کے اوپر حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی۔ بات کیا کی جا رہی ہے؟ بات یہ کہ یعنی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فا پس اذا جب، کب جب، یعنی تب، قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ یعنی تمہارے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، الصلاۃ قائم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہر صورت میں ہر حال میں الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ تو پھر آگے یہ نہیں کہا کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نہیں، یا فَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نہیں، یہ نہیں کہا۔ آگے جو کہا آگے ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس کیا ذکر کر رہے ہو؟ اللہ تھا جس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ریکال کرنا، اور اردو میں یاد کر لینا۔ یاد کسے کیا جاتا ہے؟ جو بھول چکا، ٹھیک ہے، جو بھول چکا اسے یاد۔ تو ذکر کہتے ہیں جو بھول چکے ہوئے ہیں آپ اسے یاد کر لینا۔ تو جو بات کی جا رہی ہے وہ بات کیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں تک جو ہے بات کی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے پس جب تمہیں یہ لگے، تمہارے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ فوری جو ہے چلو جی نماز پڑھیں یا الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دیکھو کیا تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، یعنی اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جناب ورد وظیفہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، نہیں، یاد کرنا انگلش میں کہتا ہے ریکال کرنا۔ جیسے مثال کے اوپر آپ کوئی شے بھول جاتے ہیں تو کیسے اسے یاد کیا جاتا ہے؟ دوبارہ اسے یاد کرنا۔ یاد کا مطلب وہ کیسا ہے، کیا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے، سننا کیسا ہے، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، یعنی وہ مکمل یاد آ جانا۔ اچھا یہ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ یاد کسے کرنا ہے؟ اللہ تھا جسے تم بھول چکے ہوئے ہو، جسے یاد کرنا ہے۔ تو کیا اللہ کو یاد کر رہے ہو؟ اچھا، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو پھر آپ سب سے پہلے آپ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے غور کہ کہا قیامًا وقعودًا وعلی جنوبکم، سب سے پہلے آپ جس حالت میں ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے وعلی جنوبکم، آپ اپنی جنوب پر ہوتے ہیں۔ جنوب یعنی کسی بھی حالت میں آپ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں طرف رخ کر کے لیٹا ہوا ہے، یا بائیں طرف رخ کر کے لیٹا ہوا ہے، یا سیدھا اوپر رخ کر کے لیٹا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے وعلی جنوب، اپنی جنوب پر۔ یہ اب ظاہر کی بات ہو رہی ہے، ابھی باطن کی بات نہیں ہو رہی، آگے چلیں گے تو باطن کے اوپر بھی بات ہوگی، آیت کو بیان کیا جائے گا۔ اب جب دیکھیں آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا آپ ایک دم سے چھلانگ لگا کے اٹھ جاتے ہیں، یا پھر پہلے آپ اتنا اٹھتے ہیں؟ نہ آپ لیٹی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، نہ ہی آپ اپنا کھڑی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کون سی؟ درمیان والی حالت میں ہوتے ہیں۔ درمیان والی حالت کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں قعود، قعدہ، جسے آپ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہونا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بالکل لیٹا ہوا ہے، تو لیٹے ہوئے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اٹھنا پڑے گا، کھڑے ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کھڑے براہ راست نہیں ہوتے، اس کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، پہلے جو ہے وہ بیٹھنے والی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جب کھڑے ہوتے ہیں پھر جو ہے وہ کام کی طرف جایا جاتا ہے، کام کی طرف لپکا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بتایا کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم دنیا میں مگن ہو، اپنی یعنی جنوب پر ہو۔ کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں کیا کرنے یا کیا کرنے نہیں ہے، گویا کہ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اب جب تم دنیا میں وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ یعنی تم اپنی جنوب پر ہو، یعنی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کسی کو نہیں پتا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جب تمہیں یہ پتہ چل جائے، تمہارے اوپر یہ واضح ہو جائے، کہیں سے بھی تمہیں پتہ چلے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، یعنی میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ الصلاۃ قائم کرنا۔ الصلاۃ جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، الصلاۃ قائم کرنی ہے۔ تو پھر یہ نہیں کرنا کہ تم جو ہے وہ
آنکھیں بند کر کے الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع کر دیں. نہیں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ تھا جسے تم بھول چکے ہوئے، اللہ کو یاد کرنا ہے. جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو پھر دیکھنا ہے سب سے پہلے تم ہوتے وہ جنوب، یعنی ان حالتوں میں. پھر تم ایسی حالت میں آ جاؤ گے نہ کہ تم ابھی حالت قیام میں ہو، نہ ہی لیٹی ہوئی حالت میں، یعنی درمیانی حالت میں آ جاؤ گے. یعنی تمہارے پاس علم آئے گا لیکن ابھی نامکمل علم ہے. نامکمل علم ہے، اب بھی الصلاۃ کے قریب نہیں جانا. کب جانا؟ جب تم حالت قیام میں آ جاتے ہو. یعنی جب آگے واضح کر دیا حالت قیام کیا ہے، فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے. اطمینان کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ الصلاۃ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جب تمہیں اطمینان ہو جائے الصلاۃ کا، تو پھر جو ہے پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فا پس آ کیا قیم، جو تم قائم کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ الصلاۃ. یہ تھی الصلاۃ جو تم قائم کر رہے ہو. بہرحال یہاں چیز یہ ہے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ بھئی الصلاۃ کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، الصلاۃ ناگزیر ہے، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ منہ اٹھا کے الصلاۃ قائم کرنا شروع کرنا. نہیں، بلکہ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ بھی الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کر رہے ہیں، جو لوگ بھی الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے الصلاۃ کے قیام سے قبل اللہ کو یاد کر لیا؟ اگر اللہ کو یاد کر لی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، بتائیں اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا دکھتا ہے؟ اللہ کیسے بات کرتا ہے؟ اللہ ہم سے کلام کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے؟ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے رکنے کا حکم دیا ہے؟ بتا سکتے ہیں وہ؟ نہیں. اگر بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ وہی بتائیں گے جسے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں، جسے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں. کیا اطمینان حاصل کیا؟ نہیں کیا. اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو جناب پیدائشی جنتی ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے والدین، ان کے بڑے، ان کے ملاٹے وہ کہتے ہیں، یا معاشرہ کہتا ہے جناب، یعنی الصلاۃ کو نماز کا نام دے کر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں الصلاۃ پڑھو، الصلاۃ پڑھو، الصلاۃ کرو، الصلاۃ کرو، الصلاۃ کرو، الصلاۃ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مولوی کی تقریر سن کے، بڑوں سے سن کے، لہٰذا ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے، ٹھونس دیا جاتا ہے بھائی الصلاۃ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جسے ہر حال میں کرنا ہی کرنا، ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا کہا جب تمہیں یہ احساس ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے، یا جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ الصلاۃ قائم کرنا ناگزیر ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تمہیں یہ ادراک ہو جائے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ منہ اٹھا کر جو الصلاۃ کے نام پر باقی کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کرنا. نہیں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ تم اس وقت تک قائم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کو یاد نہیں کر لیتے. لہذا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کو یاد کرنا. اس وقت تک پھر الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اطمینان کسے کہتے ہیں؟ یعنی مکمل علم آ جانا، مکمل، کوئی رائی برابر بھی سوال کا نہ رہنا، کسی رائی برابر بھی کسی الجھن کا نہ رہنا. ٹھیک ہے جی. ایک طرح کے تو لوگ ہوتے ہیں یہ. تو کیا ایسے لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا جب آپ کو یہ بتایا گیا، آپ نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنی کتابوں سے پڑھا، اپنے علماءوں سے، ملاٹوں سے آپ نے سنا کہ جناب الصلاۃ جو ہے وہ صلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو کیا آپ نے اس کے بعد الصلاۃ قائم کرنے سے پہلے کیا اللہ کو یاد کیا؟ اللہ کو جانا اللہ کیا ہے؟ اللہ میں جہد کی، اللہ میں جدوجہد کی، کوشش کی اللہ کو جاننے کے لیے. اللہ کو جان لیا، اطمینان ہو گیا آپ کو. اگر تو آپ نے اللہ کو یاد کر لیا، مکمل اللہ کو یاد کر، مکمل آپ کو یعنی علم آپ کے پاس آ گیا، کوئی سوال نہیں رہا، آپ بالکل مطمئن ہو گئے، تو پھر تو ظاہر بات جو بھی آپ کر رہے ہو تو قرآن کہہ رہے وہ تم الصلاۃ قائم کر رہے ہو. اور اگر آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی ماننے والے ہیں. آپ اللہ کو، قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تک الصلاۃ کے قریب ہی نہیں جانا جب تک کہ تم اللہ کو یاد نہیں کر لیتے، جب تک کہ تم مطمئن نہیں ہو جاتے ہو. اور آپ جو ہے وہ ادھر سے کو کہتا ہے جناب الصلاۃ، وہ تو آپ الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہو. تو ایک طبقہ تو یہ ہے. دوسرا طبقہ کون ہے؟ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں ہم غور و فکر کرنے والے ہیں. تو ان سے بھی میں سوال کرتا ہوں جو غور و فکر کرنے والے ہیں یا اور آسان کر دیتے ہیں، سب کو بیچ میں لے جاتے ہیں، ذرا غور کریں. آپ کو کیا سننے کے لیے کان نہیں دیے گئے؟ سننے کے لیے کان دیے گئے. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں. کچھ ایسا اپنا وجود رکھتا ہے جو سنائی دے رہا ہو، یعنی آوازیں بالکل ہیں. کچھ ایسا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہو، ہاں ہر طرف بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے. تو جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، کیا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی؟
دی یا نہیں دی؟ سمجھنے کی صلاحیت بھی آپ کو دی. تو کیا کبھی آپ نے اس صلاحیت کا یا ان صلاحیتوں کا استعمال کیا؟ جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ نے اسے سمجھا؟ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو کائنات، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک ہی وجود ہے جسے آپ کائنات کہتے ہیں. ایک ہی وجود ہے اور اس کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے. آسمان و زمین، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ بالکل ایسے جیسے آپ کے وجود میں اعضاء ہوتے ہیں. آپ کے وجود میں اعضاء ہوتے ہیں. تمام کی تمام مخلوقات مشین میں پرزوں کی مانند ہے. ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کا پورا کر رہی ہے. اس طرح آسمان و زمین میں ایک بہترین توازن جو ہے وہ بیلنس وضع کیا گیا. اب یہ توازن اس وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک ہر مخلوق اپنے اپنے مقام پر رہے گی، اور ہر مخلوق اپنے مقام پر تب تک رہے گی جب تک ان کو ان کی ضروریات بالکل ویسے ہی ملیں گی جیسی کہ ان کو درکار ہے. ان کا معیار پرفیکٹ ہو، ان کی مقدار پرفیکٹ ہو، یعنی کہ ہر لحاظ سے. اگر ان کی ضروریات میں چھیڑ چھاڑ کی گئی، تبدیلی کی گئی، تو وہ نہ صرف اس سے وہ مخلوقات بگڑ جائیں گی، بگاڑ پیدا ہو جائے گا، بلکہ پھر یعنی اپنے راستے سے ہٹ جائیں گی، اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر پائیں گی، یا سستی و کوتاہی کریں گی. بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو توازن عالم میزان وضع کیا گیا یہ بگڑ جائے گا. آسمان و زمین میں توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو مجرم کون بنے گا؟ مجرم آپ بنیں گے، جو اس کا ذمہ دار ہوگا، جو تبدیلی کرے گا. پھر جب مزید آپ غور و فکر کریں تو نہ صرف آپ کے اوپر یہ واضح ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی مثال، اس کائنات کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے، بلکہ آپ کے اوپر یہ بھی واضح ہو جائے گا جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی ایک بھی مخلوق جو ہے وہ آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، تبدیلیاں نہیں کرتی، سوائے حضرت انسان کے. اگر کوئی دوسری مخلوق چھیڑ چھاڑ کر بھی رہی ہے، خرابی کر بھی رہی ہے، فساد کا باعث بن بھی رہی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ حضرت انسان ہے، بنیاد یہ حضرت انسان ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آسمان و زمین میں خرابیاں ہوں گی، فساد ہوگا، تباہی ہوں گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ زمین جو ہے جہنم مان جائے گی، اور کل کو آپ کو اسی جہنم میں رہنا پڑے گا. جو اسے آپ کے پہلے بھی بہت ساری نشستوں میں واضح کیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسم ہے، آپ جو بھی کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے رہیں، بے شک زمین جہنم بنتی ہے، بنتی رہے، زمین تباہ ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب آپ غور کریں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو گیا فرق آپ کو پڑتا ہے کیسے. جب آپ اپنے آپ میں غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ جسم ہے اور جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا. نہیں، آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہوتے، بلکہ آپ حالت بدلتے ہیں، آپ خلق جدید میں جاتے ہیں، نئی مخلوقات میں جاتے ہیں آگے. ٹھیک ہے نا. آپ ہر لمحے موجود ہیں. ایک حالت آپ کی مٹتی ہے، آپ دوسری حالت میں چلے جاتے ہیں، آپ سے اور مخلوق بن جاتی ہے، آپ اور مخلوق میں چلے جاتے ہیں. وہ جب وہاں پر اپنی لائف پوری کی، اس کی موت ہوئی، آگے نئی مخلوق میں چلے جاتے ہیں. تو جب آپ غور کریں گے آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی، بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ بھائی ہم مار کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم خلق جدید میں جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں پنرجنم. موت حیات، موت حیات، موت حیات، موت حیات، موت حیات، موت حیات، موت حیات. یہ تسلسل، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے. تو جب آپ کے اوپر یہ واضح ہوتا ہے تو آپ کے اوپر یہ چیز بھی کھل کر واضح ہوتی ہے. جب حقیقت یہ ہے تو پھر اگر میں آج اس زمین کو جہنم بناؤں گا، خرابیاں کروں گا، فساد کروں گا، جہنم بناؤں گا، تو بھگتنا تو مجھے خود کو ہی پڑے گا. لہٰذا پھر کیا کیا جائے گا؟ کیسے زمین کو جہنم بنایا جائے گا؟ نہیں، پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ بھائی الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، یعنی ہر مخلوق کو اس کے مقام پر رکھنا ناگزیر ہے. اگر نہیں رکھوں گا نقصان میرا اپنا ہے، چیخیں میں کل کو خود ماروں گا، پچھتاؤں گا میں خود. اچھا، الصلاۃ کا قیام یعنی کہ ہر مخلوق کو اس کے مقام پر رکھنا ناگزیر ہے. اب کس مخلوق کا کیا مقام ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ کسے پتا ہے؟ یہ تو اللہ، یہ جو کائنات ہے اسی کو پتا ہے. کیونکہ کسی مخلوق کو وجود، یعنی کہ مخلوقات کو وجود میں کون لے کر آیا ہے؟ جو مخلوقات کو وجود میں لے کر آیا ہے اسے ہی پتا ہے اس نے کس مقصد کے وجود میں لایا، ان کا مقام کیا ہے. تو کون ہے ان کا رب، کون ہے خالق، کون ہے؟ جب غور کیا جائے گا تو پتا چلے یہ کائنات ہی رب ہے. تو کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس مخلوق کا کیا مقام ہے. اور جب یہ واضح ہو گیا کہ کائنات ایک مشین کی مانند ہے، ہمارے جسم کی مانند ہے، اور ہماری اس میں مثال ایک پرزے کی سی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس مشین میں، اس کائنات میں جو ہمارا مقام ہے وہاں فٹ ہونا ہے. جس دن ہم فٹ ہو جائیں گے اس دن ہمارا ہر عمل اس مشین کا، اس کائنات کا عمل ہوگا، اللہ کا عمل ہوگا. جب تک ہم اپنے مقام پر فٹ نہیں ہوں گے، پرزہ مشین میں اپنے مقام پر فٹ نہیں ہوگا، تب تک پرزہ اگر کوئی ورک کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے،
تو وہ عمل مشین کا عمل نہیں ہوگا بلکہ اس سے خرابیاں ہی ہوں گی، تباہیاں ہی ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی پرزہ مشین میں اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے تو پرزہ تو وہ چلے گا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مشین میں تباہی نہیں پھیرے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر تو آپ اپنے مقام پر ہیں، آسمان و زمین کائنات میں اپنے مقام پر ہیں، تو پھر آپ کا ہر عمل کائنات کا عمل ہے۔ اگر آپ اپنے مقام پر نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو دنیا میں کیوں لایا گیا، آپ کا مقصد کیا ہے، کیا کریں کیا نہیں، تو پھر آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ فساد کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ جو فساد میں کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار نہ صرف میں خود ہوں بلکہ اس کو کل کو بھگتنا بھی میں نے خود ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو اپنا مقام ہے اس پر قائم ہوا جائے، یعنی کیا بنا جائے؟ مشین بنا جائے، اللہ بنا جائے، اپنے مقام کو یاد کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو یاد کر لیا جائے، اللہ بن جایا جائے۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی اس کے لیے آپ سب سے پہلے کس حالت میں ہوتے ہیں؟ آپ دنیا میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر یہ راز کھلتا ہے، حق آپ کے اوپر کھلتا ہے، یہ راز کھلتا ہے، تو کیا آپ دنیا میں نہیں دھنسے ہوئے ہوتے؟ آپ اعلیٰ جنوبکم، اپنی جنوب پر نہیں ہوتے؟ جنوب یعنی کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، اور کیا صلاۃ قائم کر رہا ہے؟ دنیا میں نے کا مقصد ہے اسے پورا کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، اس کو تو پتہ نہیں، تو گویا کہ وہ لیٹی ہوئی حالت میں ہے، گویا کہ لیٹا ہوا ہے، جیسے بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، پتہ نہیں آپ۔ تو پھر جب آپ کے پاس یہ علم آ جاتا ہے، آپ کے اوپر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو پھر آپ کس حالت میں آ گئے؟ آپ گویا کہ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی اٹھ کر بیٹھے، یعنی آپ کا مکمل علم نہیں آیا، آپ کو اتنا تو پتا چل گیا کہ صلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، لیکن یہ ابھی بھی نہیں پتا کہ صلاۃ ہے کیا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ حالت قیام میں نہیں آ جاتے، کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حالت قیام کیا ہے؟ مکمل مطمئن ہو جانا، ہر سوال کا جواب مل جانا۔ تو یوں کیا کیا جائے گا؟ غور و فکر کیا جائے گا، پتہ چلے گا بھائی میں جب تک جو ہے وہ اس کائنات میں آسمان و زمین اپنے مقام پر فٹ نہیں ہوتا تب تک میرا ہر عمل جو ہے وہ فساد ہوگا، جرم ہوگا، میں شریک ہوں گا۔ تو کائنات میں اپنے مقام میں کیسے فٹ ہوں گے؟ اس کے لیے پھر جو ہے وہ صیام کرنے پڑیں گے۔ جب آپ صیام کریں گے، اب تقویٰ آ جائے گا، تقویٰ آئے گا تو آپ یعنی کائنات رب بن جائیں گے، آپ اللہ کو ریکال کر لیں گے، سب راز آپ کے اوپر کھول جائیں گے۔ یوں یہ ہے اطمینان۔ جب اطمینان ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ فَآقِمِ الصَّلَاةَ، نہیں، فَآقِم نہیں کہا فا پس آ کیا کیمو، جو تم قائم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ الصلاۃ تھی، یہ تھی الصلاۃ جو تم قائم کر رہے ہو۔ یعنی الصلاۃ کیا ہے بھائی؟ الصلاۃ پھر جب آپ رب بن جائیں گے، یعنی آپ میں تقویٰ آ جائے گا۔ جیسے محمد نے کہا تھا کہ ایک شخص جو متقی ہے، متقی کی مثال کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ متقی جو ہے اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا سننا اللہ کا سننا، اس کا عمل اللہ کا عمل۔ جب تک کوئی شخص متقی نہیں ہوتا، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، تو وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص متقی بن جاتا ہے، اس میں تقویٰ آ جاتا ہے، تو وہ کیا؟ وہ اللہ کا وجود بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، وہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، وہ اللہ پکڑ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، آنکھوں سے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں سے جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں۔ اس شخص کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کا عمل ہوتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کا وجود جو ہوا کائنات کے ساتھ جڑ گیا نا، اللہ کیا ہے؟ یہی وجود کائنات، اس کے ساتھ جڑ گیا، اللہ بن گیا جی۔ تو یوں جب آپ میں تقویٰ آ جائے گا، آپ کائنات میں اپنے مقام پر فٹ ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر پرزہ ہے، مشین میں فٹ نہیں ہو رہا، اس کو تراش خراش کر کے بالکل ویسا بنا دیا جیسا مشین میں درکار ہے۔ جب پرزہ بالکل ویسا بنا دیا جائے، جب مشین اسے قبول کر لے گی، مشین میں اپنے مقام پر فٹ ہو جائے گا، تو کیا پرزے کو کوئی فکر ہوگی کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے؟ کوئی فکر رہے گی؟ کوئی فکر نہیں رہے گی، نہ کوئی فکر رہے گی، نہ ہی کوئی غم رہے گا۔ پھر پرزے نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ مشین کی ذمہ داری ہے۔ مشین پرزے کو چلائے گی، کب چلانا ہے، کتنا چلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرزے کا ہر عمل مشین کا عمل ہوگا۔ بالکل اس طرح جب آپ میں تقویٰ آ جائے گا، آپ اللہ میں جڑ جائیں گے، اللہ بن جائیں گے، تو پھر آپ کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے۔ تو یہی تو صلاۃ ہے۔ پھر آپ جو بھی کر رہے ہو، پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ پھر آپ قائم کر رہے ہو۔ کیا قائم کر رہے ہو؟ وزن قائم کر رہے ہو، مخلوقات کو اپنے اپنے مقامات پر رکھ رہے ہو، ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر قائم کر رہے ہو۔ پھر آپ توڑ نہیں رہے، جوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ فساد نہیں کر رہے بلکہ آپ قائم کر رہے ہو، جوڑ رہے ہو، بنا رہے ہو۔
تو جو آپ قائم کر رہے ہو کیا ہے؟ یہ الصلاۃ، یہی تو صلاۃ تھی. اور الصلاۃ کیا ہے؟ وہی کھاؤ گے جو کھانا ہے. آپ جب کھاتے ہو تو یہ کیا کرتے ہو؟ جو آپ کھا رہے ہو تو آپ اپنے وجود کو یا تو قائم کر رہے ہوتے یا پھر توڑ رہے ہوتے، فساد کر رہے ہوتے. جب کھا رہے ہوتے اس سے جو آپ جسے آپ کہتے ہیں پخانا، وہ پخانا جسے آپ کہتے ہیں فضلہ، وہ فضلہ نہیں ہوتا، اصل میں دوسری مخلوقات کا رزق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رائی برابر عمل جو ہے وہ آپ کا رائی عمل جو ہے وہ بھی پرفیکٹ ہو جائے گا. یہی تو صلاۃ تھی. اور الصلاۃ کیا ہے؟ پھر آگے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاۃ، اس میں کچھ نہیں. صلاۃ کیا تھی؟ صلاۃ تھی کانت، جو کہ قانون میں کر دی گئی. کیا قانون میں کر دی گئی؟ قدر میں کیا کر دی؟ علی المؤمنین، جو المؤمنین ہیں ان پر کیا ہے؟ کتابا موقوتا. موقوتا، موقوتا، دو میم، واو کاف تے، اس کے درمیان میں واو، اور جو تے ہے اس کے اوپر دو زبریں جس کے لیے الف ناگزیر بورڈ میں آ جائیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس کو تھوڑا سا بورڈ کے اوپر واضح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آگے بات کرتے ہیں. ان الصلاۃ، ان الصلاۃ، یا دوسرا کر دیتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان، اس میں کچھ شک نہیں. الصلاۃ، الصلاۃ تھی، کیا تھی؟ الصلاۃ کانت، جو کہ قدر میں کر دی گئی، جو کہ قانون میں ہو چکی. اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کسی کو بھی صلاۃ کا نام دے وہ صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی. الصلاۃ وہ ہے جو قانون میں کر دی گئی، جو قدر میں ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ علی المؤمنین، جو المؤمنین ہیں. اب المؤمنین یہاں یہ نہیں کہا کہ مومنین، بلکہ علی المؤمنین. المؤمن کون ہے؟ مومن پہلے جان لیں مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں جو جس کی بات مانی جانی چاہیے. کون ہے وہ؟ آپ کا خالق و مالک، جو اس کی بات مان کر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. اب جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو خالق و مالک، یعنی کہ اب خالق و مالک کی بات ماننے کے لیے پہلے خالق و مالک کو پہچاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا. تو لہذا سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ خالق و مالک کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. جب خالق و مالک کو پہچان لیتے ہیں، جانتے ہیں، پھر جو بھی خالق و مالک کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. نہ صرف اس کی بات کو مانتے ہیں بلکہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثریت پھر بھی ان کی ہوتی ہے کہ جو بیچ میں اپنی خواہشات کی بھی اتباع کرتے ہیں. جہاں ان کو لگتا ہے بھائی مشکل ہے، یا کہیں ان کو لگتا ہے بھائی یہ جو خالق نے کہا کہ ایسا کریں گے تو بدلے میں ہمارے اوپر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں. لیکن ان کے برعکس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 100% اپنے مالک میں، وہ نہیں مالک کی مانتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اگر یہ جو مالک نے کہا یہ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، وہ یہ پرواہ نہیں کرتے. وہ یعنی 100% اپنے جو خالق و مالک اس کی مانتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. تو اب دونوں کو جب کمپیئر کریں، دونوں طرح کے جو مومن ہیں، تو ٹاپ پر کون آئے گا؟ مخصوص مومن کون بنیں گے؟ یہ جو 100% اپنے رب کی مان رہے ہیں، خالص رب کے غلام، تو یہ بنیں گے المومن، جمع المومنین. تو کہا المومنین یعنی وہ جو 100% اپنے خالق و مالک کی مان کر اسی کے مطابق چل رہے ہیں، چلنے والے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو صلاۃ ہے وہ کیا ہے؟ کتابا موقوتا. کتابا موقوتا. کتاباً کتب سے ہے، اور کتب کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ یعنی آسان الفاظ میں کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہونا. نوشتہ دیوار یعنی علم کا کسی بھی صورت میں موجود ہونا جہاں سے اسے آپ حاصل کر سکیں. تو کتاباً کتب ہونا. کتب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو جب آپ کو جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اسے سمجھیں تو دیکھیں کیا ہر شے اپنے مقام پر ہے یا پھر اپنے مقام پر نہیں ہے. اشیاء ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہیں، فساد ہوا ہوا ہے. تو جب فساد ہوا ہے تو مومن کا کام کیا ہے؟ اشیاء کو ان کے اپنے مقام پر قائم کرنا، یعنی قائم کرنا، ہر شے اس کے مقام میں صلاۃ قائم کرنا. اب لیکن اس میں یعنی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا کام ایسا ہے، کون سا عمل ایسا ہے کہ جو اس وقت کرنا لازم ہے جس وقت میں موجود ہوں، جس لمحے میں موجود ہوں. ٹھیک ہے نا؟
تو مومن کیا جو المومن ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کتابن، جو کتب ہوتا ہے 100% ہر لحاظ یعنی کتب ہوتا ہے. کون سا کتب؟ موقوتا. موقوتا کیا ہے؟ 2 میم ہے، ایک میم یہ ہو گئی، پھر ایک میم آگے واو کاف تے وقت، اور جو وقت ہے اس کے درمیان واو ہے جو بن جاتا ہے وقوتا. وقوت، واو کاف واو تے وقوت. اچھا، میم موجودگی کا اظہار ہے. کون سی؟ یہ میم، ایک میم جو ہے اظہار کر رہی ہے آپ کا، آپ موجود ہیں جس جگہ پر، جہاں پر، جس وقت میں آپ موجود ہیں. ایک میم. دوسرا چیز یہ موجود، دوسرا موجود کیا ہے؟ دوسرا دیکھیں اور کیا موجود ہے. جہاں آپ موجود ہیں دیکھیں وہاں اور کیا موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں آپ موجود ہے وہاں جو موجود ہے، آگے وقت اور بیچ میں واو آ جائے تو یہ حال کا سے وقوت. وقوت کہتے ہیں جو وقت چل رہا ہے. تو دیکھیں آپ کس وقت میں موجود ہیں؟ جس وقت، یعنی جو وقت چل رہا ہے. جہاں جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت، یعنی وہ جو وقت چل رہا ہے. تو کون سا وقت چل رہا ہے؟ آگے الف لگا کے 2 زبریں، یعنی جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت کو پیچھے سے پیچھے اپنی طرف، جہاں موجود ہیں اس وقت کو اپنی طرف لے کر آئیں، پیچھے سے پیچھے جو وقت چل رہا ہے. یعنی عین جس لمحے میں آپ موجود ہیں، جس لمحے میں آپ موجود ہیں، دیکھیں اس لمحے کیا کرنا ناگزیر ہے، کیا کرنا کتب ہے، کیا کام کرنا ہے. آسمان و زمین کی اصلاح کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے کون سا کام کرنا ناگزیر ہے. ٹھیک ہے جی. کئی مثالیں لے سکتے ہیں آپ، کئی مثالیں. مثال کے طور پر کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، ایک اگر پرزے سارے پڑے ہوئے ہیں، ایک گاڑی کے پرزے پڑے ہوئے ہیں، وہ پرزے جوڑ کے گاڑی بنانی ہے، تو کیا ایسے کیا جائے گا؟ کوئی بھی پرزا ان میں سے جوڑنے تو پرزے ہیں نا، پرزے جو گاڑی بنے، تو کیا ایسا کیا جائے گا کوئی بھی پرزا اٹھا کر تو لگا فٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا؟ یا پھر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پیچھے سے پیچھے آ جائے گا بھئی کون سا پرزا ایسا ہے جس کو اس لمحے فکس کرنا ہے. جب آپ اسے فکس کر لیں گے تو آپ اگلے لمحے میں، اگلے وقت میں چل جائیں گے، اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے. اگلے مرحلے میں جب جائیں گے تو دیکھنا ہے بھائی اب جس مرحلے میں ہوں، جہاں ہوں، اس وقت کون سا پرزا فٹ کرنا ہے. تو جس وقت میں آپ موجود ہوں اس وقت میں، یعنی جو پرزا فٹ کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، جب وہ آپ کرتے چلے جائیں گے تو ہر شے آٹومیٹک جو ہے وہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. یعنی یہ نہیں کرنا کہ جب وقت قیام آئے تو آپ سجدے میں گر جائیں، اور اگر سجدے کا وقت آئے تو آپ قیام کی حالت میں آ جائیں. یہ نہیں کرنا. یعنی جس وقت جو کرنا کتب ہے وہ کیا جائے گا. یہ ہے ان الصلاۃ، اس میں کچھ شک نہیں. صلاۃ کیا تھی؟ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. یعنی المؤمنین کون ہیں؟ المؤمنین وہ ہیں کہ جس وقت میں، جس لمحے میں وہ موجود ہیں، اس وقت، اس لمحے میں جو کرنا کتب ہے، جو کام کرنا ناگزیر ہے، اس کام کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کام کو کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ الصلاۃ کیا ہے؟ آسمان و زمین کی اصلاح کرنا، آسمان و زمین میں ہر شے کو اپنے مقام پر رکھنا. جب الصلاۃ یا آسمان و زمین میں ہر شے کو، ہر مخلوق اپنے مقام پر رکھنا ہے تو پھر ایک ترتیب بھی تو ہوگی نا. کون سی شے پہلے رکھی جائے گی، کون سی بعد میں رکھی جائے گی. جیسے آپ کو بتایا کہ کائنات کی مثال ایک مشین کی سی ہے، آپ کے جسم کی سی ہے. جیسے ایک مشین ہوتی ہے تو کوئی بھی پرزا تو نہیں جب چاہے اٹھا کر فکس کیا جا سکتا، ترتیب ہے نا. تو کائنات مسانی ہے، اس میں آپ کو ترتیب ملے گی. تو پھر دیکھنا ہے کہ کون سا کام اس وقت کرنا ناگزیر ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو کتب ہے وہ کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر غور کریں، نوح جب آیا تھا، جب نوح آیا تھا، نوح نے کیا کیا تھا؟ نوح نے وہ ذمہ داری پوری کی جس وقت نوح موجود تھا. ٹھیک ہے جی. محمد نے وہ نہیں کیا، محمد نے کچھ اور کیا. محمد نے کیا کیا؟ محمد نے دیکھا جس وقت محمد آیا ہے اس وقت دیکھا کیا کتب ہے، کیا کرنا ناگزیر ہے، محمد نے وہ کیا. جو نوح نے کیا اسے قرآن الصلاۃ کہہ رہا ہے، جو محمد نے کیا اسے قرآن الصلاۃ کہہ رہا ہے. نوح نے اپنے وقت کے مطابق کیا اور محمد نے اپنے وقت کے مطابق کیا. قرآن دونوں کو صلاۃ کہہ رہا ہے. اسی طرح ہر رسول جس وقت میں آیا اس وقت اس نے دیکھا کیا کتب ہے، اس نے اسے قائم کیا، وہ کیا، تو اسے قرآن کہہ رہا ہے الصلاۃ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں. مثال کے طور پر آپ ایک گھر لیتے ہیں، کسی سے گھر خریدتے ہیں، جس سے آپ نے گھر خریدا اس نے پہلے گھر میں جانور رکھے ہوئے تھے، جانور باندھے ہوئے تھے، گند پڑا ہوا. اب آپ نے گھر خریدا اور گھر رہنے کے لیے خریدا، آپ سامان لے کر آئے ہیں، گھر کے باہر سامان اتارا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کیا سامان جوڑنا شروع کر دیں گے، بغیر سامان جڑے رہنا شروع کر دیں گے، یا پھر آپ سب سے پہلے گھر کی صفائی کریں گے؟
گھر کس مقصد کے لیے لیا ہے؟ گھر لیا ہے رہنے کے لیے. مقصد کیا ہے؟ گھر میں رہنا، رہائش اختیار کرنا، سروائیول کے لیے. اب گھر لیا رہنے کے لیے، مقصد رہنا ہے، لیکن یہ نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا گھر خریدا ہے چلو بھائی فوری رہنا شروع کر دیں. دیکھا جائے گا سب سے پہلے کہ بھائی کیا یہ رہنے کے قابل ہے. جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ آنکھیں بند کر رہنا شروع کرنا، نہیں، سب سے پہلا کام یہ کیا یہ رہنے کے قابل ہے، یہ دیکھا جائے گا. رہنے کے قابل ہے تو پھر رہا جائے گا، اگر رہنے کے قابل نہیں تو پھر دیکھا جائے گا سب سے پہلے کیا کام کرنا ناگزیر. دیکھا جائے گا صفائی، تو صفائی کی جائے گی. جب صفائی کر لی جائے گی تو اس کے بعد سامان جوڑا جائے گا، سامان جوڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد رہائش اختیار کی جائے گی. لیکن اگر ایسا ہو مثال کے طور پر آپ صفائی کر رہے ہیں اور اس دوران گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے کیا کرنا کتب ہے؟ کیا پہلے یعنی صفائی ہی کریں گے یا پھر پہلے آگ بجھائی جائے گی؟ صفائی وہیں چھوڑ دی جائے گی، پہلے آگ بجھائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر پہلے آگ کو نہ بجھایا، اس لمحے اگر آگ کو نہ بجھایا تو آگ جو ہے وہ گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی. جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، ہم گھر میں نہیں رہ سکتے، بلکہ الٹا سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. لہذا پہلے کیا کیا جائے گا؟ آگ بجھائے گی. اور اگر آگ اس قدر لگ جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آگ نہیں بجھ سکتی، اب گھر جل کر راکھ ہوگا، تو کیا آپ گھر کی صفائی کریں گے، سامان جوڑیں گے، آگ بجھائیں گے، یا پھر آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں گے؟ اس لمحے اس وقت کیا کرنا کتب ہے، کیا کام، کیا ذمہ داری نوشتہ دیوار ہے؟ تو نوشتہ دیوار یہ ہے کہ نہ صرف خود کو بچایا جائے بلکہ گھر والوں کو بچایا جائے. آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، بھاگو، نکلو نکلو بچاؤ کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس لمحے، اس وقت، جس وقت آگ بجھانا کتب ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ صفائی میں مگن رہتا ہے، یا وہ سامان جوڑنے میں مگن رہتا ہے، یا وہ کھانے میں مگن رہتا ہے، تو نہ صرف گھر جل کر راکھ ہوگا بلکہ وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو جائے گا، اس کو بھی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتاب موقوتا. المومنین کون ہیں؟ المومنین وہ ہیں جس وقت میں وہ موجود ہوتے ہیں، اس وقت دیکھتے ہیں کہ بھائی جس وقت ہم موجود ہیں اس وقت کیا کرنا نوشتہ دیوار ہے، کیا کرنا کتب ہے. مقصد کیا ہے؟ آسمان و زمین کی اصلاح کرنا، ہر شے کو اپنے مقام پر رکھنا. لیکن کیا کہ اس وقت، اس لمحے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ناگزیر ہے. یہ کریں گے تو آگے بڑھ پائیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو آگے بڑھنے کے بجائے الٹا خسارے کا سودا کر بیٹھیں گے. اور یہی تھی ملت ابراہیم. ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم نے اسی کو صلاۃ نہیں کہا تھا جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا تھا. ابراہیم نے وہی آنکھیں بند کر کے نہیں کیا تھا جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا تھا. ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ مجھے آج میرا رب دنیا میں لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے آج کچھ کرنا ہے نا. میرے آباء و اجداد کیا کرتے رہے وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ان کے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. ہاں اگر وہ کرتا ہوں جو میرے آباء و اجداد نے کیا، آنکھیں بند کر کے وہ کرتا ہوں، تو مجھ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ وہ تو انہوں نے کیا تھا نا، ہم نے کیا تمہیں کہا تھا کہ تو بھی وہی کر جو تیرے بڑوں نے کیا؟ جی ہم نے کہا تھا؟ نہیں نہ کہا تھا. مجرم تو ہے. لہذا ابراہیم نے یہ نہیں کیا کہ جس پر اس نے بڑوں کو پایا وہی کیا، نہیں، بلکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مجھے آج دنیا میں لے کر آیا ہے، تو میرا رب جب آج مجھے آیا ہے تو اس وقت کیا کرنا کتب ہے. ابراہیم نے کہا میرے رب نے مجھے کان دیے، میرے رب نے مجھے آنکھیں دی، صرف کان اور آنکھیں نہیں دی بلکہ ان سے جو سنائی اور دکھائی دے اس سے سمجھنے کی صلاحیت دی. جب ابراہیم نے سمجھا تو ابراہیم کے اوپر بالکل واضح ہو گیا کہ اس وقت کیا کرنا کتب ہے، کیا کرنا ناگزیر ہے. ابراہیم کے اوپر واضح ہو گیا کہ اس وقت یہ ہے کہ دنیا ضلال مبین میں، گمراہیوں میں ہے، میں ان کے اوپر حق واضح کروں، ان کو یہی کہوں کہ یہ جو تم اندھوں کی طرح اپنے باپ داد کے پیچھے چل رہے ہو، نہ چلو، یہ سب گمراہیاں ہیں، غور و فکر کرو. جب ابراہیم نے یہ دعوت دی تو ان کے بتوں کے اوپر ہتھوڑے پڑے، جو بت ان کے دماغوں میں قائم تھے یا ویسے قائم تھے. ہر وقت کے بت الگ ہوتے ہیں. کسی نے پتھر کے بت بنائے ہوتے ہیں، مٹی کے بنائے ہوتے ہیں، کسی نے اپنے دماغوں میں بت بنائے ہوتے ہیں. یہ دماغوں میں بت ہوتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب اس معاشرے کے جو بت تھے ان کے اوپر ضربیں پڑیں، چوٹیں پڑیں، تو پورے کا پورا معاشرہ آگ بگولا ہو کر ابراہیم کے خلاف نکل آیا.
ابراہیم کے خلاف آگ جلائی گئی، کہا کہ اس کو قتل کر دو، مار دو، جلا دو، جی پورا معاشرہ آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن کیا جب ابراہیم نے اس وقت جو کتب تھا وہ کیا تو کیا ابراہیم کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچایا، یا پھر ہم نے ابراہیم کو وہاں سے نکال لیا؟ جی پورا معاشرہ آگ بگولا ہو گیا ابراہیم کو قتل کرنے کے لیے، اکٹھا ہو گیا، ابراہیم کو پکڑ لیا، اس کے باوجود ہم نے ان کے ہاتھوں سے نکال دیا ابراہیم۔ پہلے یہ بھی واقعہ اس کے اوپر بات کریں گے اپنے موضوع کے تحت، یہ واقعہ کیا ہے۔ تو چیز یہ ہے ابراہیم نے کیا کیا، ابراہیم نے یہ کیا کہ بھائی مجھے میرے رب نے آج اس وقت بھیجا ہے تو اس وقت کیا کرنا کتب ہے میں وہ کروں گا، لہٰذا وہ ابراہیم نے کیا۔ یہ وہ وجہ جس وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ اس کے پیچھے چل، امام کسے کہتا ہے؟ جس کے پیچھے چلنا ہے، بالکل ویسے کرنا ہے جیسے وہ کر رہا ہے، اس نے کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا امام ابراہیم ہے۔ تو یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، المومن وہ ہیں جس وقت میں وہ موجود ہوتے ہیں، جو وقت چل رہا ہوتا ہے اس وقت اس لمحے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ناگزیر ہے، وہ عمل کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے، ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، جو ہے وہ آسمان و زمین کی اصلاح۔ تو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، نہ صرف سنائی اور دکھائی دینے کی صلاحیت دی، یعنی کہ نہ صرف آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا بلکہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی۔ تو ذرا سمجھیں، کیا اس وقت نمازیں پڑھنا ناگزیر ہے؟ نمازیں پڑھنا کتب ہے؟ نمازیں پڑھنے کے بغیر مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے؟ نمازیں پڑھنے سے آسمان و زمین کی اصلاح ہو جائے گی؟ یا پھر یہ نماز کیا ہے؟ نماز خرافات میں سے ایک، جو ہے وہ خرافات میں سے ایک ہے۔ نماز جہالت ہے، نماز گمراہی ہے، نماز دجل ہے، نماز فریب ہے، نماز فراڈ ہے، نماز دھوکہ ہے؟ بتائیں مجھے، کیا آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ جیسے اس وقت آپ کے جو دماغوں میں بت ہیں نا، جو آپ نے گھڑے ہوئے ہیں اپنے اماموں کے نام پر، اپنے بڑوں کے نام پر، جتنے بھی بت ہیں، جیسے نماز نامی جو بت ہے آپ کے دماغ میں، اب جب آپ کے اس بت کے اوپر آج یہ جو ابراہیم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہتھوڑے مار رہا ہے تو آپ آگ بگولا ہو رہے ہیں، آپ اس ابراہیم کے خلاف آگ جلا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ابراہیم نے اس وقت کے جو بت تھے ان لوگوں کے، ان کے اوپر جب ہتھوڑے مارے تھے تو وہ بھی آگ بگولا ہو گئے تھے، انہوں نے ابراہیم کے خلاف آگ جلائی تھی جیسے تم لوگوں نے آگ جلائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن، آئینہ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، اگر دیکھو تو آئینہ ہے۔ اپنا اپنی کو نظر آئے گا جو آنکھوں والے ہیں، اندھوں کو نظر نہیں آئے گا۔ اور آنکھیں کون سی؟ یہ جو سینے میں ہیں، سار والی نہیں۔ تو یہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ ادراک ہو جائے، یہ احساس ہو جائے کہ الصلاۃ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، بے شک آپ کو اپنے بڑوں سے پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ صلاۃ جو ہے وہ ناگزیر ہے، صلاۃ ہر صورت میں، جیسے یہ کہتے ہیں نماز ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں، کہتے ہی نہیں کہتے۔ حالانکہ قرآن اس کے بالکل برعکس کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تم نے صلاۃ کے قریب بھی نہیں جانا جب تک تم حالت مرض میں، حالت سفر میں ہو، جب تک کہ تم جنوب ہو، امپیور ہو، جب تک کہ تم پیور نہیں ہو جاتے تب تک تم نے صلاۃ کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر یہ آگے آئیں گی آیات، کھل کر واضح ہو جائے گا قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس کے بالکل 180 ڈگری جو 180 ڈگری الٹ باتیں کر رہے ہیں جی۔ تو یہ پس جب تمہیں یہ پتہ چلے کہ الصلاۃ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ آنکھیں بند کر کے الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع کر دو۔ نہیں، سب سے پہلے جان لو کہ جو عمل اتنا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں پرسش ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں حساب ہوگا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ، یہ چیز تو واضح کر رہی ہے کہ یہ عمل انتہائی امپورٹنٹ عمل ہے، انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل عمل ہے۔ تو جو انتہائی اہم کام ہے، انتہائی اہم عمل ہے، انتہائی اہم ذمہ داری ہے، کیا اسے ایسے ہی جہاں سے جو سنو گے ایسے کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ یا پھر اگر انتہائی اہم عمل ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو مکمل طور پر جانا جائے گا؟ جب تک اسے جان نہیں لیا جاتا، کیوں؟ اگر اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل علم نہیں ہوگا، یعنی آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہوگا،
علم نہیں ہوگا یا نامکمل علم ہوگا، یا علم تو ہوگا لیکن اس کے صحیح استعمال نہیں جانتے ہوں گے، تو آپ تو خرابیاں کریں گے، صحیح نہیں کر بیٹھیں گے، نہیں صحیح کر پائیں گے، آپ نہیں صحیح کر پائیں گے۔ اگر آپ نے اتنا اہم عمل ہے تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر اتنا اہم عمل ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننا لازم ہے کہ بھائی یہ عمل ہے کیا، اس کو کیسے کرنا ہے، تاکہ میں صحیح سے کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لا علمی میں یا کم علمی میں کہیں خرابی کر بیٹھوں، غلط کر بیٹھوں، اور بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہو۔ جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے، آپ کو اپنے باوجداد سے، بڑوں سے یا ملاٹوں سے پتہ چلے، یا پھر آپ غور و فکر کرنے والے ہیں تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے کہ الصلاۃ قائم کرنی ہے، آسمان و زمین میں ہر شے کو اپنے مقام پر رکھنا ہے، اصلاح کرنی ہے، تو پھر اس وقت تک آپ نے صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ اطمینان حاصل نہیں کر لیتے۔ اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ اطمینان حاصل ایک ہی صورت میں، جب آپ اللہ بن جائیں گے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ کائنات، جب آپ یہ کائنات بن جائیں گے۔ ورنہ اگر آپ بغیر اطمینان کے الصلاۃ کے نام پر جو کچھ بھی کریں گے، آپ فساد کریں گے، اور آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہم تو صلاۃ قائم کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہی وہ پہلی قوموں نے کہا تھا، وہ یہی کہتے تھے ہم تو صلاۃ قائم کر رہے ہیں۔ جب ان کے اوپر رسولوں نے اگر واضح کیا یہ جو تم کر رہے ہو یہ صلاۃ نہیں ہے، یہ تم صلاۃ کے نام پر فساد کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا نا 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 نا، ہم نہیں مانتے۔ جسے تو صلاۃ کہہ رہا ہے، اگر اسے ہم صلاۃ مان لیں تو پھر تو ہمیں کوئی ایک بھی عمل اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہم کر سکتے، ہم اپنے اموال کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے قوانین کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے جی۔ ہم تو اسی کو صلاۃ کہیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے کسی بھی صورت میں کہ صلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، تو اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ اس کے بارے میں مکمل علم حاصل نہیں کر لیتے، آپ مطمئن نہیں ہو جاتے۔ اور صلاۃ کیسے قائم ہوگی؟ صلاۃ اللہ کے علاوہ وہ قائم کر ہی نہیں سکتا، اللہ یعنی اس کائنات کے علاوہ۔ ایک کائنات ہی ہے نا جو مخلوقات کو اپنے مقامات پر رکھ سکتی ہے، کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا رکھ سکتا ہے جو کائنات کا شریکہ رکھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے، یعنی مخلوقات کو ان کے اپنے مقام پر رکھنا، تو پہلے آپ کو کائنات بننا پڑے گا، کائنات کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اللہ بننا پڑے گا۔ تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ بننا ہے۔ آپ انسان ہیں، انسان کا مطلب ہے جو خود اپنے ہی آپ کو مکمل طور پر بھولا ہوا، آپ نے ریکال کرنا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لے جانیں تو پھر آپ اللہ بنیں گے، آپ نے اللہ بننا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ الصلاۃ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب آپ غور و فکر کریں گے آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، یہ کائنات اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، جو آپ اول و آخر کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں آگے چل کے بات ہوگی اپنے موضوع کے تحت۔ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، اور یہ جو بشر ہے، یہ بشر کیا ہے؟ یہ بشر آیا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے ہی وجود میں آئے ہیں اپنے وجود کو چلانے کے لیے، چھوٹی سطح پر۔ جیسے مثال کے طور پر اگر غور کریں، اگر آپ بالفرض اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بیمار کو چھوڑیں، آپ کیا ہیں؟ یہ اگر صرف 5-6 فٹ کے بچر کو لے، جسے آپ اپنا فی الحال سمجھ رہے ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ خلیوں کا مجموعہ ہے نا۔ ہر خلیے کے اوپر مخلوقات نہیں ہیں، آپ خود بھی لگا کے دیکھیں آپ کے جسم میں بیکٹیریا ہیں نہیں ہیں، لیونگ تھنگز ہیں یا نہیں ہیں، مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی مخلوق، یہ وہ جتنی مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ نہیں ہیں، ان سب کا مرکب آپ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مخلوق باغی ہو جاتی ہے، وہ جسم کی وجود کی ضد بن جاتی ہے، تو کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے، یا پھر آپ اس وقت تک برداشت کریں گے جب تک کہ وہ قابل برداشت ہے، کہ ہو سکتا ہے بھی ٹھیک ہو جائے۔ اگر آپ وہ قابل برداشت نہیں رہتی، وہ حد سے برداشت سے باہر ہو جاتا کام، تو پھر کیا کریں گے؟ دوائی ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ جی، جسم آپ اپنے جسم میں وہاں جس حد تک وہاں جو آپ کا وجود ہے اسے ایکٹیو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہاں جو آپ کا وجود ہے، اس حد تک جو آپ کا وجود ہے، بیکٹیریا کی صورت میں، مخلوقات کی صورت میں، آپ ایکٹیو ہوں گے، اپنے جسم کو ٹھیک کریں گے، اپنے آپ کو صحیح کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ تو بالکل اسی طرح پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رب کا وجود تھے، کائنات کا حصہ ہو آپ، لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو کائنات سے الگ کر لیا، انسان بنا لیا، تو آپ نے کیا؟ آپ فساد کرنا شروع ہو گئے۔ تو جب آپ کے اوپر یہ حق واضح ہو جائے حقیقت کیا ہے، تو پھر یہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر چیز اس کے اوپر لانا ہے، صلاۃ قائم، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پہلے اللہ بننا ہے، کائنات بننا ہے، یہ وجود بننا ہے۔ یعنی آپ کیا ہو؟ یہ جو کائنات ہے، جو رب ہے، اللہ ہے، اس کے اندر یعنی خرابیاں، یہ انسان کیا؟ وائرس۔ تو وائرس کو مٹانے کے لیے آپ آئے ہو، اس خلیے کی اصلاح کرنے کے لیے آپ خود اپنے وجود کے اندر آئے ہو۔ لیکن یہاں جب آپ آتے ہو تو آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی حقیقت بھول جاتے ہو۔ آپ اس 5-6 فٹ کے بشری جسم کو، اس ٹول کو اپنا آپ سمجھ لیتے ہو، اور جس کی خواہشات، جس کی چاہتے ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو۔
تو یوں الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ یہ ہے یعنی کہ رب جو ہے، اللہ جو ہے وہ خود اپنے وجود میں آیا ہے زمین کی اپنے اس خلیے کی اصلاح کرنے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کو کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا جی۔ یوں بھی آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ الصلاۃ کو اللہ کے علاوہ قائم کر ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سب سے پہلے اللہ یعنی کائنات کا وجود بننا پڑے گا۔ جیسے آپ کے وجود کے اندر یعنی کہ جو بھی بیکٹیریا، جو مخلوقات آپ کا جسم کا حصہ ہے، جو جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، مطابقت رکھ رہی ہیں، وہ آپ ہو، ان کو تکلیف آپ کی تکلیف ہے، ان کا بھوکا آپ کی بھوک ہے، ان کی بھوک آپ کی بھوک، ان کی تکلیف آپ کی، ان کا عمل آپ کا عمل ہے۔ اور اگر کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ اگر جسم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، برین سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، وہ جسم کی ضد بن جائے گی، سمجھا رہے نہیں؟ وہ جسم کی ضد بن جائے گی، جسم کو خراب کرے گی، جسم کے وائرس، بیماری۔ تو یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا کہ الصلاۃ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت نماز کو صلاۃ ثابت کر سکتی ہے کیا؟ اور آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن میں لفظ اللہ اپنے لیے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں صل کر رہا ہوں، میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو وہاں یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پھیر دیتے ہیں، یہ فاسق جی، اللہ صلاۃ قائم کر رہا ہے تو اللہ ہی تو صلاۃ قائم کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صلاۃ قائم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے تو آپ کو پہلے اللہ بننا پڑے گا۔ صلاۃ اللہ قائم کر رہا ہے، صلاۃ قائم کر ہی اللہ سکتا ہے۔ انسان صلاۃ قائم نہیں کرے گا، انسان تو فساد کرے گا، انسان تو اللہ کی ضد ہے، اللہ قائم کرتا ہے، انسان فساد کرتا ہے، انسان تو صلاۃ قائم کرتا ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی انسان ہے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ جان لے وہ صلاۃ قائم نہیں کر رہا، وہ فساد کر رہا ہے، بے شک اسے صلاۃ کا نام دے یا جو بھی اسے نام دے، انسان صلاۃ قائم کر ہی نہیں سکتا۔ صلاۃ اللہ قائم کرتا ہے، صلاۃ اللہ قائم کرتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان صلاۃ قائم نہیں کرتا۔ انسان تو بھولا ہوا جو کائنات سے، اللہ سے ڈسکنیکٹ ہے، وہ فساد ہی کرے گا۔ انسان کیا؟ انسان کی مثال ہے جیسے مشین کے اندر سے پرزہ الگ ہوتا ہے، الگ پڑا ہوا ہے پرزہ مشین سے کٹ کے۔ اب اگر ایک پرزہ مشین سے الگ ہے، وہ پرزہ کچھ بھی کرے گا، وہ عمل مشین کا عمل ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ پرزہ جو بھی کرے گا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تباہی آئے گی، مشین کے اندر خرابیاں ہو جائیں گی۔ اگر مشین کے اندر کوئی پرزہ مشین نہیں رہتا، پرزہ مشین سے کٹ جاتا ہے، اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر پرزہ جو گھومے گا، ادھر ادھر جو بھی کچھ کرے گا، وہ کیا مشین کا عمل ہوگا؟ پہلی بات۔ پھر دوسری بات، کیا جو وہ کچھ کرے گا اس سے مشین کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ وہ مشین کے ساتھ مطابقت رکھے گا یا مشین کی ضد بن جائے گا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے جی۔ ہر پرزہ اس کو کس مقصد کے لیے لایا گیا، وہ مقصد کیسے پورا ہوگا، وہ تب ہی پورا کر سکتا ہے، تب ہی پورا سکتا ہے جب پرزہ مشین بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس طرح اگر کوئی انسان ہے، انسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شریک، دوسرا وجود، ٹھیک ہے؟ تو وہ مشین سے الگ ہے، وہ اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہے، اس کا جو بھی عمل ہے فساد ہے، بے شک اسے جو جی چاہے نام دے۔ وہ زبان سے، آپ جسے زبان سے اسلام کہیں، آپ اسے اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے جس سے آسمان و زمین کائنات میں بڑے سے بڑے سطح پر لے کر چھوٹے سے چھوٹے ایک ذرے تک سلم آ جائے، سلم یعنی پرفیکشن آ جائے، خرابیاں ختم ہو جائیں، خرابیوں کا تصور بھی نہ رہے۔ اب زبان سے جسے جی چاہے صلاۃ کہیں، جسے جی چاہے نماز یعنی کہ وہ اسلام کہیں، وہ بھئی آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل ہے؟ منہ سے ہوا ہی تو خارج کرنی ہے، کرتے رہیں، آپ اسے اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے جناب یہ سر درد کی دعا ہے، کیا وہ زبان سے کہتا ہے سر درد کی دوا ہے تو کیا اس کے کہنے پر یقین کر لیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ کیا وہ کہہ رہا ہے صرف اس کے کہنے سے مان لیا جائے گا کہ ہاں واقعتاً یہ سر درد کی دعا ہے؟ نہیں، اس وقت تک نہیں مانا جائے گا اسے سر درد کی دعا جب تک کہ وہ سر درد کی دعا ثابت نہیں ہو جاتی۔ کیسے ثابت ہوگی؟ اگر درد ہوتا ہے وہ کھاؤ، اگر تو آرام آ جائے، سر درد ٹھیک ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں واقعتاً دوا ثابت ہوگی سر درد کی۔ اگر آرام نہیں آتا تو پھر کیا ہے؟ بے شک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سر درد کی دعا، جان لو وہ دھوکہ ہے، وہ دجل ہے، فریب ہے، یہ سر درد کی دعا نہیں ہے بھائی۔ اگر یہ سر درد کی دعا ہے تو پھر نہ کھانا، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ بالکل اسی طرح آپ جس کے اوپر بھی الصلاۃ کا لیبل لگاتے ہیں، آپ کی زبان کو نہیں مان لے، آپ کے اگر بڑے کہتے ہیں جناب یہ الصلاۃ، یہ نماز الصلاۃ، نماز، کیا اس بنیاد پر مان لیا جائے گا؟
جسے آپ الصلاۃ کہہ رہے اسے الصلاۃ ثابت کرو۔ الصلاۃ سے کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ سے آسمان و زمین میں اصلاح ہوتی ہے، الصلاۃ سے آسمان و زمین میں اصلاح ہوتی ہے، کہیں کوئی خرابی ہو، خرابی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے نمازوں سے اصلاح ہو رہی ہے، اپنی نماز کو الصلاۃ ثابت تو کرو نا جی۔ اور جسے ہم الصلاۃ کہہ رہے ہیں اسے ثابت کرو، الصلاۃ نہیں ہے، اسے غلط ثابت کرو، باطل ثابت کرو۔ جسے تم لوگ الصلاۃ کہہ رہے ہو اس کے اوپر بے شک پوری کی پوری دنیا جمع ہو جائے، سارے کے سارے بے شک مسلمان جمع ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اسے صلاۃ کہتے رہے وہ تمہاری صلاۃ جوتے کی نوک پر، وہ صلاۃ ہے ہی نہیں، وہ نماز ہے۔ نماز الصلاۃ ہے ہی نہیں۔ اگر تم کہتے ہو نماز الصلاۃ ہے تو اس سے تم کو الصلاۃ ثابت کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ الصلاۃ سے ہوتا ہے، الصلاۃ کا مقصد کیا ہے؟ الصلاۃ کیا کرتی ہے؟ الصلاۃ خامیوں سے، خرابیوں سے پاک کر دیتی ہے۔ جہاں پر جس میں صلاۃ قائم کی جائے، جہاں صلاۃ قائم ہو وہاں کوئی فحاشی نہیں رہتی، کوئی خرابی نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں رہتی۔ الصلاۃ توازن قائم کر دیتی ہے، بگاڑ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو یہ نماز الصلاۃ ہے تو جہاں بھی بگاڑ ہے وہاں پر پڑھو نمازیں اور دیکھو اصلاح ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نماز کو ہی الصلاۃ مانتا ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے۔ اس کے بارے میں واضح کر دیا، اس نے اپنے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے ملاٹوں کا، وہ کسی ملاٹے کا پالتو ہے، اس کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یہ جو جانور ہیں یہ بہتر ہیں، کم از کم وہ اس مقصد کو پورا تو کر رہے ہیں نا جس مقصد کے لیے وہ ہیں جی۔ یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا۔ اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب آپ کے اوپر واضح ہو جائے کہ الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے، اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا، آپ مطمئن نہیں ہو جاتے۔ اور اطمینان کب حاصل ہوگا؟ اطمینان صرف اس وقت ہی حاصل ہوگا، آپ مطمئن تب ہی ہوں گے جب اللہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ ہدایت چاہتے ہیں یا پھر آپ گمراہ کے گمراہ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ احمد عیسیٰ کے ذمے ہے حق کھول کھول کر پہنچا دینا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں تو وہ نہ مانے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں ہی ہدایت یافتہ تو لگا رہے۔ ہاں یہ جان لے یہ حق ہے، حق جب سامنے آ گیا ہے تو حق کو ماننا ہر ایک کے اوپر لازم ہے، ہر ایک مانے گا۔ زبان سے نہیں مانتا تو دوسری طرح مانے گا، لیکن دوسری طرح ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے، ورنہ حق اپنے آپ کو منوا کے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں یہ گارنٹی دیتے ہیں تم مانو گے، اور دور نہیں جلد مانو گے، وقت بالکل سر کے اوپر ہے۔ احمد عیسیٰ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دینا، باقی کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ آپ بھی اگر گالیاں دیتے ہو، بکواسات کرتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو، ملامتیں کرتے ہو تو احمد عیسیٰ کو کچھ نہیں بگڑے گا، احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھی تمہاری نماز جس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ احمد عیسیٰ نے تمہاری نماز جو ہے اس کی مرتیو کر کے اس کو شمشان گھاٹ میں لے جا کر اس کی چتا جلا ڈالی، تمہاری نماز کی چتا جلا کر اس کی استھیاں تمہاری جیب میں ڈال دیں، یہ لو تمہاری نماز۔ اے ملاٹو، اپنی نماز رکھو اپنی جیب میں، ٹھیک ہے۔ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کے مقابلے پر رب بنے ہوئے ہو۔ اے لوگو، اے خود کو مسلمان کہلوانے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ تمہارے ملاٹے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نماز یہ صلاۃ ہے، اللہ نے اس نماز کا حکم دیا ہے، تو ان ملاٹوں کو کہو کہ اے ملا جی، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اللہ غیب ہے، ہم اللہ کو جان نہیں سکتے، اللہ کو پہچان نہیں سکتے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نماز جو ہے یہ ہے صلاۃ، اللہ نے اس کو صلاۃ کہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ اگر تو ہم اللہ کو اگر تو ہمیں پتا ہوتا اللہ کہتا ہوں، اللہ سے خود پوچھ لیتے کہ اللہ کیا بتا یہی ہے صلاۃ ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، تو دوسری طرف جو ہے وہ تم جسے کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ نے اسے صلاۃ کہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تم اسے صلاۃ کہہ رہے ہو، اللہ نہ کہہ رہا ہو،
لہٰذا کیا کرو، سب سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ الصلاۃ ہے کیا؟ الصلاۃ اگر قائم کی جاتی ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، اگر نہیں قائم کی جاتی تو اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ ہمارے سامنے رکھو۔ پھر ہم جسے تم الصلاۃ کہہ رہے ہو، یہ جو نماز ہے ہم اسے پرکھیں گے، کیا یہ واقعتاً الصلاۃ ثابت ہوتی ہے، یہ اللہ کی الصلاۃ ثابت ہوتی ہے؟ اگر تو پھر یہ الصلاۃ ثابت ہو جائے تو پھر واقعتاً یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اسے قائم کریں گے۔ اگر یہ الصلاۃ ثابت نہیں ہوتی، یہ نماز الصلاۃ ثابت نہیں ہوتی، تو پھر یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی بتائی ہوئی الصلاۃ نہیں ہے، یہ تمہاری گڑی ہوئی ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہم نے اللہ کے مقابلے پر تم ملاٹوں کو اپنا رب بنا لیا۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو جان لے انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اپنے ملاٹوں کو اپنا رب بنا لیا، رب بنایا ہوا ہے۔ اور جو ملاٹے ہیں وہ حق کس قدر کھل جانے کے باوجود بھی اب بھی کہتے ہیں جی نماز ہی الصلاۃ ہے، نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر جان لیں وہ اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ الصلاۃ کا حکم دے رہا ہے، دوسرے ملاٹے جو ہے کہہ رہے ہیں یہ نماز الصلاۃ ہے، یعنی یہ ملاٹے اللہ کے مقابلے پر اللہ کے شریک بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو نہیں جی ہم اللہ کے شریک نہیں ہیں، تو پھر مجھے تم بتاؤ کہ جسے تم الصلاۃ کہہ رہے ہو کیا یہ الصلاۃ ثابت ہوتی ہے؟ پہلے اسے الصلاۃ ثابت کرو۔ دنیا کی کوئی طاقت اس نماز کو الصلاۃ ثابت نہیں کر سکتی۔ احمد عیسیٰ نے اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ ٹھیک ہے؟ یوں اس پہلو سے بھی تمہاری نمازیں تمہاری جیبوں میں گھسیڑ دیں۔ ٹھیک ہے؟ جہاں سے تمہاری نماز نکلی تھی، نمازیں نکلی تھی، واپس وہیں گھسیڑ دی۔ کہاں؟ جہالت سے نکلی، گمراہی سے نکلی تھی نا، تمہارے بابوں سے نکلی تھی نا نماز، واپس تمہارے بابوں نے تمہارے آباء و اجداد میں گھسیڑ دیں۔ تمہارے آباء و اجداد سے نمازیں بلانگ کر رہی تھی، واپس احمد عیسیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کی طرف دھکیل دیا واپس۔ اب اگر دنیا کا کوئی ایک بھی مسلمان سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ غلط ہے، نماز یہ الصلاۃ ہے، تو وہ آئے میدان میں احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے، یا تو یعنی کہ وہ پھر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے $100 ارب کا انعام لے لے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے جو سزا وہ کہتا ہے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے، یا پھر اگر وہ عاجز آ جاتا ہے، حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حق کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، باطل عاجز آ جاتا ہے، حق عاجز نہیں آ جاتا۔ تو اگر کوئی عاجز آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ وہ حق سے رجوع کر لے، اپنے آپ کو حق کے آگے جھکا دے، سرنڈر کر دے۔ اگر وہ نہیں کرتا، ان دونوں میں سے ایک کام نہیں کرتا، تو پھر جان لے عذاب اس کے اوپر حق ہو چکا، دنیا کی کوئی طاقت اسے عذاب سے، اسے سزا سے نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ اللہ کا شریک بن رہا ہے نا، وہ حق کا شریک بن رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر شریک کے ساتھ، دشمن کے ساتھ وہی کیا جاتا ہے جو دشمن کا حق ہوتا ہے، جو دشمن کا بدلہ ہوتا ہے۔ اب اگر تم اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، اللہ کے دشمن ہی بنتے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ ظاہر ہے پھر تمہارا اور اللہ کا مقابلہ ہے، تمہارا ہمارا مقابلہ ہے۔ تو اگر تو تم ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں عاجز کر دو گے، اگر نہیں، تمہارے آباء و اجداد نہیں کر سکے تو تم کر لو گے۔ سوال پتہ نہیں ہوتا، پھر جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہے۔ اب آخری موقع ہے تمہارے پاس، غور و فکر کر لو، یہ وقت بعد میں نہیں آئے گا، بعد میں پچھتاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے۔ بعد میں نوح کی مثل میں بھی کہوں گا، جب تمہیں ہلاک کیا جائے گا، میں بھی تمہارے جو آثار ہیں تمہاری ہلاکت دیکھ کے کہوں گا کہ تمہارے اوپر واضح کیا تھا نا، یہ تھا جسے تم نہیں مان رہے تھے، بہت تم استکبار کر رہے تھے، بہت تمہیں گھمنڈ تھا اپنی طاقتوں پر، اپنی افرادی قوت پر، اپنی اکثریت پر، اپنے فرقوں پر، کچھ کام آیا تمہارے؟ میں بھی یہی کہوں گا، اور یہ وقت دور نہیں ہے، یہ تمہارے سر پر آ چکا ہوا ہے، سر پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا احمد عیسیٰ کے ذمہ تھا اس حق کو کھول کر پہنچا دینا، جو کہ کھول کر پہنچا چکا۔ اب کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، اگر نہیں مانتا تو جائے کھڈے میں جائے۔ وہ احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر جو نہیں مانتا، احمد عیسیٰ کیا بگڑے گا؟ احمد عیسیٰ کو کیا پرواہ؟ لہذا مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، مانو گے تمہارا اپنا فائدہ، خود ہدایت پاؤ گے۔ اگر حق آ جانے کے باوجود تم ہدایت کوئی پکڑے ہوئے رہتے ہو، ہدایت سے ہی چپکے ہوئے رہتے ہو، تو تم سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال پتہ نہیں ہوتا۔ کل کو تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔
اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو، تمہارے ملاٹے سچے ہیں، تو جاؤ اپنے تمام کے تمام ملاٹوں کو نکالو احمد عیسیٰ کے مقابلے پر۔ تمہارے ملاٹے جس تیزی سے احمد عیسیٰ کے خلاف آئے تھے نا سامنے، اس سے کئی گنا تیز رفتاری سے واپس بلوں میں گھس گئے۔ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ کیونکہ تمہارے ملاٹوں کو علم ہے کہ یہ حق ہے۔ پوچھو ان ملاٹوں سے، یہ حق نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے یہ حق ہے، ہر ملا کو پتا ہے یہ حق ہے۔ کیوں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے گھسے ہیں۔ اب اگر اے ملاٹو تم لوگوں کو حق سے روکتے ہو تو جان لو تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ اگر تم سمجھے تمہارے سامنے 5-6 فٹا بیٹھا، یہ میری زبان ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا ہے، بالکل ایسے جیسے تمہارے وجود میں یہ زبان ہوتی ہے، جیسے تمہارے وجود میں یہ زبان ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو اس حق سے روکتے ہو، دشمنی کرتے ہو، تو جان لو یہ دشمنی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، جان لو، کان کھول کے سن لو۔ لہذا اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اب بڑھتے ہیں آگے، اور اسی قرآن ہی آیات سے ایک اور پہلو سے الصلاۃ کو کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔